میں کوئی وہ آپ کی خدمت میں قطع پیش کر رہا ہوں اس کی حفاظت سے اور ان کی صحت و سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ۔ شریک دعوت اسلام ہیں ابو طالب، شریک دعوت اسلام ہیں ابو طالب، بغیر لفظوں کا قرآن ہے ابو طالب۔ صبح کو اٹھ کے پہلا یہ کام کرتے ہیں، حضور ان کو ادب سے سلام کرتے ہیں۔ اگر نبی کسی کافر کو یوں سلامی ہے تو پھر ضرور نبوت میں کوئی خامی ہے۔ پر محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الحمد للہ والصلاة علی آلہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المصدق المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المكنون بأرض المدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد الأطهرين الأنجلين المعصومين المغلوبين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ورحمة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسلي حقوقهم من جوع عذابتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد سلام حضرت ابو طالب عمران علیہ السلام چہارہ معصومین کی خدمت میں اور مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ حضرت کے مختلف تعارفات ناظرین ممبر کی زبان سے سن رہے تھے، ہر تعارف اور ہر وصف اور ہر لفظ اپنے اندر معرفت کا ایک آسمان لیے ہوئے، اور کسی بھی لفظ کی اگر وضاحت کی جائے تو بہرحال اس کے لیے وقت درکار ہے۔ میرا عذر یہ اور مجبوری ہے کہ خواہر گرامی کا انتقال ہوا، ہماری بڑی بہن کا سفر درپیش میں مختصر گفتگو جو اپنے وقت کے اندر تمام ہو جائے۔ میرے پیش نظر کچھ جہات تھیں حضرت کی، لیکن وہ زیادہ مفصل ہیں، انہیں پھر اسی مرحلے میں عرض کروں گا۔ میرے عزیزو، سورہ مبارکہ بلد جو قرآن مجید کا 90 نمبر سورہ ہے، 20 آیتوں پر مشتمل ہے،
اس کا آغاز ہی پروردگار نے عجیب انداز سے کیا جو باقی 113 صورتوں میں وہ انداز اختیار نہیں کیا۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 70 صورتوں میں کوئی قسم استعمال نہیں کی اللہ نے، 44 صورتوں میں قسمیں اٹھائیں اللہ نے، لیکن کسی بھی قسم سے آغاز کر دیا اللہ نے۔ لیکن یہاں اس سورہ میں آغاز میں اس جملے سے پروردگار نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا۔ یہ عجیب انداز ہے، یہ روش اور اسلوب کسی کام کی حد درجہ اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اپنے مخاطب کو، اپنے متکلم کو اپنی سمت پوری طرح متوجہ کرنے کے لیے انداز اختیار کیا۔ اگر پروردگار قسم اٹھا لیتا تو اس میں وہ لطافت نہیں تھی جو پروردگار نے اس انداز سے اپنے کلام کی جذابیت بڑھائی، بشر کے لیے، عقل بشر کے لیے، ذہن بشر اور شعور بشر کے لیے، اور ان لفظوں کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کیا، لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا۔ اٹھائی یہاں نہیں اٹھائی، اس سے 5 صورتیں بعد 95 نمبر سورہ ہے، سورہ واقعہ 3، وہاں پر پروردگار نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی۔ جو 4 قسمیں اٹھائیں ان میں سے تیسری قسم شہر مکہ کی ہے۔ لیکن جس طرح سے ابن عباس حبر الامہ بیان کرنے کے القرآن یفسرہ بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے، تو یہاں پر وجہ قسم بیان کی پروردگار نے، کیا لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا۔ کیوں اٹھا رہا ہوں؟ وجہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ اے میرے مصطفیٰ، اے میرے محمد، اے میرے محبوب، آپ یہاں رہتے ہیں، آپ یہاں زندگی گزارتے ہیں، آپ نے یہاں پر بیت العتق اختیار کیا، آپ اس مدینے اس شہر کی گلیوں میں چلتے ہیں، یہاں پر سانس لیتے ہیں، اس لیے میں شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ سوال یہ کہ پیغمبر تو مدینہ میں گرے، پھر اللہ قرآن میں مدینے کی قسم کیوں نہیں اٹھا رہا، مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس لیے کہ آگے بڑھ کر پروردگار بیان فرما رہے کہ میں صرف محمد مصطفیٰ کی وجہ سے شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھا رہا، بلکہ 2 اور ہستیاں ہیں، ان 2 کو اپنے محبوب کے ساتھ شامل کر کے ان 3 کی وجہ سے میں شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ اور ان 3 میں سے ایک ہستی وہ ہے کہ جو مدینہ تشریف نہیں لے کے گئی، مکہ میں رہ گئی، اس لیے میں مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا، وانت حل بہذا البلد، اس لیے اس شہر کی قسم اٹھا رہا کہ تو یہاں رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے میرے محبوب محمد مصطفیٰ، صرف آپ نہ، ووالدین وما ولد، ایک باپ اور اس کا بیٹا وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں۔ اب کون سا باپ ہے اور کون سا بیٹا ہے؟ ایک تو ابو لہب ہے اور اس کا بیٹا، پھر ابو جہل ہے اور اس کا بیٹا ہے، ابو سفیان ہے اس کا بیٹا، اور بہت سارے ابو ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک منصف مزاج انسان جب سیرت اور تاریخ اور حدیث اور قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو سوائے ابو طالب عمران اور آپ کے بیٹے علی کے کوئی اور اس قابل نظر نہیں آتا کہ جو ختمی مرتبہ پیغمبر اکرام اسلام کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہو اور یہ تینوں مل کر اس شہر کو لائے کے قسم بنا دیں۔ ابو طالب عمران وہ عظیم الشان شخصیت کے جنہیں اللہ انبیاء کی صف میں شامل کر کے، بلکہ امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبہ کی صف میں شامل کر کے آپ کی وجہ سے اس شہر کو لائے کے قسم قرار دے رہا ہے۔ یہ مکہ جس کی پروردگار قسم اٹھا رہے کب آباد ہوا؟ یہ جد ابو طالب عمران جد رسول اللہ نے اس شہر کو آباد کیا۔ اس سے پہلے روئے زمین پر مکہ نامی یا بکہ نامی کوئی جگہ وجود نہیں رکھتی تھی۔ سب سے پہلے مرحلے میں جو 8,500 سالہ انسانی تاریخ ہمارے پاس ہے، اب سے چلے جائیں اور زمین بننے کے بعد پہلا انسان جسے زمین پر اتارا گیا جناب آدم علیہ وعلی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔
ابو البشر آدم کو آج سے 8,500 سال پہلے زمین پر اتارا گیا. دوسرے مرحلے میں جناب حوا اور پھر ان دو نے 1000 سال زندگی گزاری. 1000 سال گزارنے کے بعد جب ابو البشر آدم کی وفات ہوئی تو آپ کی وفات کے 6150 سال گزرنے کے بعد پیغمبر اکرم اسلام کی ولادت ہوئی. اور اس دوران میں جو حوادث برپا ہوئے, جو واقعات رونما ہوئے, ان میں سب سے بڑی جو اہم واقع اور حادثہ تاریخ بشر کو جو سامنا ہوا وہ جناب نوح علیہ وعلی نبینا علیہ وسلم اور آپ کی زندگی میں آپ کی تبلیغ کے اس مرحلے میں اس طوفان کا ذکر ہے. یہ طوفان جو واقع ہوا اس کے یعنی کائنات تقریباً بڑی تعداد میں تاریخ انسانی محو ہوگی, ختم ہوگی, پوری کائنات زیر آب آئی اور وہی چند ایک افراد بچے 11 افراد کے جو جناب نوح کے ساتھ کشتی پر سوار تھے. آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ کائنات ایک مرتبہ ختم ہونے کے بعد دوبارہ آپ سے چلی ہے, آپ سے آگے بڑھی. یہ جناب نوح علیہ وعلی نبینا علیہ وسلم طوفان نوح کے 1081 سال گزرنے کے بعد جد رسول اللہ, جد علی, جد ابو طالب عمران حضرت ابراہیم کی بابل میں ولادت ہوئی اور یہاں سے تاریخ انسانی کے ایک نئے موڑ اور ایک سنگ میل کا آغاز ہوا. اور جناب ابراہیم جن کی ولادت کے بعد پہلے ہی سال میں آپ کی پدر بزرگوار کا انتقال ہو گیا اور پھر آپ کی جو پرورش ہے وہ آپ کے چچا جس کا نام آور تھا, آور یعنی صنم کدا کا چلانے والا, صنم کدا کا نگہبان, خود بناتا بھی تھا بیچتا بھی تھا. بعد میں اسی آور کا نام آزر پڑ گیا. اور یہ جناب ابراہیم آپ کی تفسیر ہے, تاریخ ہے, وقت کی کمی کے باعث اور تنگی کے باعث میں اہم ترین واقعات سے نظر انداز کر رہا ہوں, یہاں تک کہ وہ مرحلہ کہ جب آپ نے بتوں کی مخالفت کا علنی طور پر سلسلہ شروع کیا اور وہ دن جس دن کی آپ تلاش کر رہے تھے تمام تر بتوں کو توڑا اور پھر وہ کلہاڑا جو سب سے بڑا بت تھا اس کی گردن میں آویزاں کر دیا. اور پھر سورہ بارکہ انبیاء کی 63 نمبر آیت میں آپ پڑھ لیجئے, خدا نے ان تفصیلات کو بیان کرنا شروع کیا. سورہ ابراہیم میں بھی ہے, زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ انبیاء میں پروردگار نے بیان کیا کہ جب سب پلٹ کے آئے تو کہا کہ کیا حال کیا, تو جناب ابراہیم نے اس بڑے بت کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو اور یہ تمہیں جواب دے گا. یہاں تک کہ ساری تفصیلات کو قرآن مجید نے بیان کیا, جس کے بعد پھر یہ طے ہوا کہ جناب ابراہیم کو مختصر یہ کہ اب قتل کر دیا جائے. اور پھر نمرود نے یہ طے کیا کہ آپ کو زندہ جلا دیا جائے. چنانچہ جب آپ نجف سے نکلتے ہیں کربلا کی طرف تو نجف سے کربلا کی طرف روانہ ہونے کی تقریباً 7 کلومیٹر جیسے آپ طے کرتے ہیں تو آپ کو بائیں ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا پہاڑ نظر آتا ہے. اس پہاڑ کو اگر آپ کسی عرب گائیڈ سے پوچھیں, کسی عراقی سے کہ یہ کیا جگہ ہے, اس کا نام کیا ہے, تو آپ کو بتائے گا کہ یہ دلہ نمرودیہ, یعنی آج سے 4000 سال پہلے جس مقام پر حضرت ابراہیم کو منجنیق میں رکھ کر آگ میں پھینکا گیا, یہ دلہ نمرودیہ. اب آپ خود دیکھیں کہ 4000 سالوں میں کتنے طوفان آئے, آندھیاں آئیں, بارشیں, اس کے باوجود میلوں دور سے یہ ٹیلا نظر آتا ہے. یہ کیا ہے, جنگلوں کے جنگل کاٹ کر جمع کر دیے گئے جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے. روح زمین پر واحد توحید پرست, واحد حق پرست اور حق تعالی کی توحید کا مبلغ حضرت ابراہیم. اب جب یہ جنگلوں کے جنگل ہزاروں ٹنوں من لکڑیاں کاٹ کر ڈھیر لگا دیا گیا, اب اگلا مسئلہ یہ تھا کہ جناب ابراہیم کو اس میں کیسے پھینکا جائے. تو یہاں تک کہ پھر یہ طے کیا گیا کہ گوبر میں منجنیق میں رکھ کے آپ کو اس طرح سے پھینکا گیا جیسے پتھر پھینکے جاتے ہیں کیلے کی مسمار کرنے کے لیے, تو اس طرح سے جناب ابراہیم کو پھینکا گیا. اور جیسے آگ میں گئے سارے احوال آپ کے سامنے ہیں. یہاں پر صرف ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو اس کے بعد جناب جبرائیل بھی آئے, آپ اس کو خود مدد کا مطالبہ کیا اور تفصیلات ہیں جو قرآن نے بیان کی. لیکن دیکھیں کہ وہ آگ کہ جسے کئی مہینے مسلسل تیاری کی گئی چلایا گیا, لیکن حضرت ابراہیم اس میں زندہ رہے. اور خدا نے حکم دیا, ادھر سے جناب ابراہیم چلے اور ادھر سے قرآن کی آیت چلو چلی گئی, یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا,
اور سلامتی بن جائے ابراہیم کے لیے۔ اگر پروردگار یہاں تک بات پہنچا کے روک دیتا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، تب بھی جناب ابراہیم نہ بچ سکتے، اس لیے کہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی، لیکن جو آپ کو رسیوں میں جکڑ کے باندھ کے منجنیق کے اندر اوپن کے اندر رکھ کے پھینکا گیا تھا، تو آپ اسی طرح سے ان لکڑیوں کے اوپر اور آگ کے اوپر پڑے رہتے، نہ چلتے، لیکن بالآخر اتنا اکثر اگر بندے رہتے رسیوں میں جکڑے ہوئے تو آپ کی وفات ہو جاتی۔ لیکن خدا نے فرمایا بردن و سلام، اور سلامتی بن جاؤ۔ پھر آگ اس طرح سے سلامتی بنی کہ جن رسیوں سے جناب ابراہیم کو باندھا گیا تھا وہ ساری کی ساری رسیاں جل گئی۔ لیکن یہاں پر جو عجیب بات ہے، مقام فکر ہے کہ وہ ساری کی ساری رسیاں جل گئی، لیکن رسی اور لباس کی ساخت ہر دو دھاگے سے بنتی ہے۔ رسی بھی دھاگے سے بنتی ہے، کپڑا بھی دھاگے سے بنتا ہے۔ جناب ابراہیم کے جسد پر کپڑے بھی ہیں اور رسی بھی ہے۔ رسیاں جل گئی لیکن آپ کا لباس محفوظ رہا۔ تو کیا نتیجہ یہاں سے جو ملتا ہے وہ یہ کہ نبی خدا ایک تو خود بچ جاتا ہے، دوسرا خود اپنے ارادے سے اور اختیار سے جسے اپنے ساتھ جوڑتا ہے، وابستہ کرتا ہے، وہ بھی بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو نبی خدا کے ساتھ باندھ دیا جائے تو پھر اس کی کوئی بچنے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ یہ جناب ابراہیم ہے جو مسلسل آگ پر اس کے بعد کی برابر 3 دن پڑے رہے آگ پر، لیکن اس طرح سے گلزار بنا دیا کہ آگ کو، پھر وہاں سے آپ کو جب جناب ابراہیم ٹہلتے ہوئے آرام و اطمینان سے اس بہت بڑے پہاڑ سے جو روشن کیا گیا تھا، جب نیچے اترے تو سب حیران پریشان سرگردان، نمرود چکرا کے رہ گئے کہ میں نے جنگلوں کے جنگل کاٹ دی اس وقت کو جلانے کے لیے، یہ زندہ ہے۔ تو پھر دوسرا حکم جاری کیا کہ ٹھیک ہے، آپ کے تمام مال مویشی ضبط کر لیے جائیں اور آپ کو یہاں سے شہر بدر کر دیا جائے، اور کہا سارے مال مویشی ہمارے سپورٹ کرے اور آپ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں بابل کی سرزمین سے۔ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ مال مویشی کو مجھ سے چھیننا چاہ رہے ہو، جبکہ یہ میرے، میں نے محنت سے زندگی خرچ کر کے وقت لگا کے ان کو بڑھاتا چلا گیا، اضافہ ہوتا چلا گیا، یہ میری ملک خاص ہیں، تو یہ میں نہیں دوں گا۔ کہ کیوں نہیں دیں گے؟ بالآخر یہ آپ نے یہاں سے حاصل کی اس سرزمین سے۔ کہا اگر ٹھیک ہے تم مجھ سے مال مویشی واپس لینا چاہتے ہو تو پھر وہ عمر اور زندگی کا وہ حصہ جو میں نے خرچ کر کے یہ مال مویشی بنائے، پھر وہ حصہ مجھے لوٹا دو۔ بالآخر نمرود لاجواب ہوا کہ ٹھیک ہے لے جائیں، لیکن دوبارہ بابل کی سرزمین پر قدم نہ رکھیے گا۔ یہاں سے جناب حضرت ابراہیم اپنے بھتیجے جناب لوط کے ساتھ اور اپنی زوجہ جناب سارہ کے ساتھ چلے اور یہاں سے پھر فلسطین پہنچے۔ آج کل جو فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں، لیکن فلسطین دنیا کا مقدس ترین مقام ہے جہاں پر سب سے زیادہ تعداد میں حق تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اور یہ اسرائیل دنیا کا ناپاک ترین جرثومہ اور ناپاک ترین وجود، جس طرح سے امت مسلمہ کے سیکولر گروہ نے، حماس نے، یہ ان کی پشت کے اوپر حزب اللہ ہے، یا خود رہبر عظیم الشان سید علی خامنہئی کی سرپرستی، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے جہاد کا اب مسلسل تیاری کے بعد آغاز کیا اور جس طرح سے پیش قدمی کی، یہ واقعاً خود فلسطین کی توصیف قرآن مجید ان لفظوں سے بیان کر رہے ہیں کہ یہودیوں کو جناب موسیٰ نے اتنی بڑی کامیابی عطا کی کہ دریائے نیل سے عبور کروا کے صحیح و سالم پوری قوم قبیلے کو لے گئے، اور سامنے فلسطین تھا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھا جناب موسیٰ کے ہمراہ کہ فرعون کا سارا لشکر غرق ہو گیا، اور کہ سارے کے سارے یہودی صحیح و سالم پورا دریائے نیل عبور کر کے ان میں سے ایک بھی نہیں ڈوبا، اور فرعون کے ساتھیوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچا، وہ سب کے سب غرق ہو گئے، سارے زندہ بچ گئے۔ اس کے باوجود جناب موسیٰ نے کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، میری قوم بنی اسرائیل کے سامنے جو شہر ہے یہ تمہاری موعودہ سرزمین ہے، تم اس میں داخل ہو، کسی بات کی پرواہ نہ کرو، یہ فلسطین تمہارا ہے، چلے جاؤ۔ لیکن یہودیوں نے جو جواب دیا موسیٰ کو، کہا اِنَّ فِيهَا قَوْمٌ جَبَّارِينَ، اے موسیٰ ہمیں یہ خبر مل چکی ہے کہ فلسطینی بڑے مضبوط لوگ ہیں، بڑے قوی ہیکل لوگ ہیں، بڑے قوی جثہ لوگ ہیں، وَإِنَّا لَنَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک یہ فلسطینی یہاں فلسطین کے اندر موجود ہیں ہم میں جرأت نہیں کہ ہم خود سے جائیں۔ اے موسیٰ اگر آپ ہمیں جہاد کی بات کر رہے ہو، جہاد کا حکم دے رہے ہیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ خود چلے جائیے، اپنے رب کو لے کے چلے جائیے، دونوں جا کے وہاں پہ لڑیں فلسطینیوں سے، ہم میں تو اتنی جرأت نہیں ہے۔ اس مرحلے کا انتظار تھا، اس موقع کا انتظار تھا کہ کوئی بیرونی عامل آ کر انہیں ان کی قوت کا احساس دلائے، اور اب جب یہ اٹھے تو انشاءاللہ ان مجاہدین کی، مسلمانوں کی فتح یقینی ہے۔ اب تعالیٰ انہیں سرخرو فرمائے، انہیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ بہت سارے احباب جب ابھی میں حاضر ہو رہا تھا انہوں نے دعا کی، التماس کی، بالخصوص
بانی مجلس وہ بھی علیل ہیں، بیمار ہیں، سب کی شفا یابی کے لیے اور حماس کے مجاہدین کی فتح و نصرت اور کامیابی کے لیے خاندان سیدہ زہرا پر صلوات بھیجیے۔ جناب ابراہیم اپنے بھتیجے جناب لوط اور اپنی زوجہ کے ہمراہ فلسطین چلے گئے، یہاں پر آپ نے بیتوتہ اختیار کیا اور پھر یہاں سے مصر کی طرف آپ عازم سفر ہوئے، اور مصر سے اب یہاں پہ دو روایات ہیں، ایک طبری کی روایت ہے، ایک یعقوبی روایت ہے۔ یعقوبی کے مطابق ایک کسی کنیز کو اپنے حرم میں شامل کیا، پھر اسے آزاد کر کے اسے عقد کیا جن کا نام ہاجرہ تھا، اور جو طبری نے لکھا ہے ابن جریر طبری نے وہ یہ تحریر کیا ہے کہ مصر کے بادشاہ نے ان کے اخلاق اور ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی کا عقد کر دیا، ان کے ساتھ رشتہ کیا جناب ہاجرہ کے ساتھ، اور جناب ہاجرہ کے ہمراہ مصر میں یہ رہنے لگے۔ تو جناب سارہ نے یہ خواہش کی کہ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ انہیں کسی دوسری سرزمین پر چھوڑائیں گے، اور اس کے علاوہ خود امر خدا بھی تھا اور حق تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے جناب ابراہیم پر۔ جناب سارہ کو انہوں نے مصر میں چھوڑا اور پھر خود مقام تلاش کرتے کرتے مختلف سرزمینوں سے ہوتے ہوئے شام سے گزرتے ہوئے مکہ کی سرزمین پر آئے۔ یہ ایک لفظ ہے مکہ، ایک لفظ ہے مکہ۔ مکہ کا لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا، مکہ کا لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا۔ حدود حرم اور سرزمین حرم یہ مکہ کہلاتی ہے، اور مکہ اس سرزمین حرم کے علاوہ جو باہر کی جگہ یہ مکہ کہلاتی ہے۔ مکہ یعنی یہاں پر بکا اور گریا، چونکہ حجاج جہاں پر اکٹھے ہو کر گریا کرتے تھے، خدا سے مناجات کرتے تھے، کہ روتے تھے، اس لیے اس جگہ کا نام مکہ ہے۔ اور جو اطراف کی آبادی اس کا نام مکہ ہے۔ مکہ کا معنی سیٹیاں بجانا۔ بہرحال اس کی لمبی طویل تاریخ ہے جو پھر کبھی بیان کی جائے گی۔ یہاں پر جناب ابراہیم نے اپنی زوجہ جناب ہاجرہ کو اور اپنا فرزند جناب اسماعیل، جن کی ولادت 86 برس کی عمر میں ہوئی۔ پہلے جناب اسماعیل کی ولادت ہوئی جب حضرت ابراہیم بوڑھے ہو چکے تھے، آپ کا سن مبارک 86 برس تھا۔ آپ کی زوجہ جناب ہاجرہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی، اور دوسرے فرزند جناب اسحاق کی جن کی عمر تقریباً 4 سال کے بعد یعنی 90 برس کے تھے جناب ابراہیم، تب جناب اسحاق کی ولادت ہوئی۔ وہ جناب سارہ کی نسل میں سے اس طرح سے ان ماں اور بیٹے کو یہاں پر چھوڑا، مکہ کی سرزمین پر خود واپس چلے، اور پھر پلٹ کر ایک مرتبہ دیکھا، آہ بھری سرد آہ کھینچی اس خشک ریگزا پر، اس ریگستان پر، کیونکہ یہ جزیرہ نما ہے، ایک طرف بحیرہ احمر ہے، دوسری طرف بحیرہ ہند ہے، صرف ایک طرف جا کے پھر شام کا یہ سرحدی علاقہ لگتا ہے۔ یہ کل سارے کا سارا ریگستان ہے، صحرا ہے، اور یہاں پر کوئی سراغ نہیں تھا زندگی کا، نہ کوئی درخت تھا، نہ پودا تھا، نہ پانی کا اہتمام تھا، لیکن حکم خدا تھا۔ اس مقام پر جناب ابراہیم نے اپنے فرزند کو چھوڑا، اپنی زوجہ کو چھوڑا اور چلے، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر محبت فطری کے باعث ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھا، اور قرآن مجید کی آیت ہے سورہ انبیاء میں اب تعالیٰ نے بیان کیا کہ پروردگار میں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے اس فرزند کو، تو انہیں نماز قائم کرنے والا بنا اور میری نسل کو اس سے آگے جاری فرما جو قیامت تک چلے۔ اس طرح سے وہ چلے گئے، اور جناب ہاجرہ اس درجہ شجاع تھی، اس درجہ صبور تھی، اس درجہ مقاومت دکھائی انہوں نے کہ اسی طرح سے اطاعت کی جناب ابراہیم کی اس مقام پر روکی، پھر اپنے بیٹے کی تلاش میں وہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ آپ کے ہر عمل کو اب تعالیٰ نے حج کے لیے دستور قرار دے دیا، 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان چلی، پھر اسی طرح سے آپ جو مختلف مقامات پر اس طرح سے پانی کا جاری ہونا، یہ ساری جزیات بہت سارے مراحل ہیں۔ یہاں پر جناب اسماعیل آباد ہوئے، اور اس کے بعد پھر ایک اور قبیلہ ہرجان وہاں پر گزر رہا تھا، انہوں نے خواہش کی جب دیکھا کہ پانی یہاں پہ آ چکا ہے، سبزہ بھی شروع ہو چکا ہے، تو یہ شام کا کاروان جو یمن کی طرف جا رہا تھا، انہوں نے اجازت طلب کی، انہوں نے کہا کہ اگر ابراہیم اجازت دے دیں تو میں آپ کو ٹھہرنے کی اجازت دے دوں گی، لیکن جب تک میرے آقا ابراہیم نہیں آ جاتے تو موقت طور پر آپ یہاں پر رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ بالآخر پھر انہی کے قبیلے کے سردار کی بیٹی سے جناب اسماعیل کی شادی ہوئی، یہاں سے یہ نسل چلی، اور پھر اس نسل سے جو جلیل القدر شخصیات آئیں، میں چاہ رہا تھا کہ ایک ایک کا تعارف مختصر اور اجمالی طور پر بیان کروں۔ انہی میں سے جناب عدنان ہے، پھر جناب معد ہے۔ جناب عدنان وہ شخصیت ہے کہ پہلے مرحلے میں خانہ کعبہ کی تعمیر جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے کی، اور دوسری مرتبہ خانہ کعبہ کے اوپر جو کالا غلاف چڑھایا گیا وہ جناب عدنان نے چڑھایا، اور اس کے بعد ان کے فرزند جناب معد آئے، انہوں نے خانہ کعبہ کی حدود کو معین کیا۔ اس کے بعد پھر نسل بعد نسل ایک ایک شخصیت جس ترتیب سے ہر ایک شخصیت کی کارنامے اپنے مقام پر، جہاں تک کہ جناب حضرت عبد مناف آفاقی شخصیت ہے، آسمانی شخصیت ہے، آپ کی کرامات محیر العقول ہے، آپ کا مقام، آپ کی شخصیت،
اور اس کے بعد آپ کے فرزند جناب عبد مناف کے فرزند جناب ہاشم، جن کا نام عمرو تھا، لقب ہاشم تھا، اور 4 مہینے تک جو کہ وہ مسلسل خانہ کعبہ میں قحط پڑا تھا، قحط سالی کے زمانے میں اپنا 1000 اونٹ انہوں نے قربان کر دیا، ذبح کر کے روٹیاں پکوا کے اس طرح سے کھلاتے تھے غرباء کو، مساکین کو، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اس وجہ سے آپ کا لقب ہاشم پڑ گیا۔ مسلسل 4 مہینے 10 اونٹ آپ دن میں ذبح کرتے تھے، 10 اونٹ آپ شام میں ذبح کرتے تھے، آپ کا لقب ہاشم پڑا۔ جناب ہاشم کا ایک مقام تھا، یہاں تک کہ شاہ روم نے آپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کی پیشنہاد کی، یہاں تک کہ باقی دوسرے خطوں میں حبشہ میں آپ کا ایک مقام تھا، سردار حبشہ، بادشاہ حبشہ، وہ آپ کی عظمت کا قائل تھا۔ اور اس کی آپ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کیا جناب ہاشم نے، بلکہ راستوں کی تعمیر کروائی، اپنے راستوں کو محفوظ کیا۔ جناب ہاشم سے پہلے بھی عرب تجارت کرتے تھے، لیکن ان کی تجارت جزوی تھی، بہت مختصر تھی۔ جناب ہاشم نے اگر پہلی مرتبہ محفوظ طریقے سے تجارت کا اہتمام کیا، اور آپ کے تجارتی قافلے ایک طرف یمن کو جاتے تھے، شام میں جاتے تھے، یورپ کی منڈیوں تک جاتے تھے، مختلف اطراف میں حبشہ تک جاتے تھے، اور آپ نے ان بادشاہوں کے ذریعے سے اپنی تجارتوں کو محفوظ کیا۔ اور جناب ہاشم نے تجارت میں ایک نیا اسلوب متعارف کروایا، اور پھر آپ نے مختلف مقامات پر راستوں میں، تجارت کے راستوں میں کنویں کھدوائے۔ عربوں میں تہذیب اور تمدن کا جو عملی طور پر آغاز ہے وہ جناب ہاشم سے ہوا۔ وہ جو چیزیں، وہ جو پہلو ہیں، کبھی عرض کروں گا۔ پھر جناب ہاشم جن کا نام اسم گرامی عمرو ہے، اس کے بعد آپ کے فرزند جناب حضرت عبد المطلب۔ جناب ہاشم نے جو عقد کیا تھا مدینے سے، قبیلہ بنی نجار سے شادی کی تھی، اور وہاں سے آپ کے فرزند نے جناب حضرت عبد المطلب۔ لیکن جناب حضرت عبد المطلب کی ولادت سے پہلے جناب ہاشم جب شام میں تجارت کے لیے گئے تھے تو وہیں پر آپ کی وفات ہوگی۔ اسقلان سے 6 میل کے فاصلے پر مقام غزہ پر جناب ہاشم کی وفات ہوئی، اور وہیں پر آپ کی قبر بنی۔ اور اس کے بعد آپ کی زوجہ چلی گئی واپس مدینے میں چلی گئی، وہاں پر حضرت عبد المطلب کی ولادت ہوئی، اور 8 سال تک جناب عبد المطلب وہاں رکے، اور 8 سال کے بعد آپ کو مکہ میں لایا گیا۔ اور پھر جناب حضرت عبد المطلب اپنے پدر بزرگوار جناب ہاشم کے بعد خانہ کعبہ کے قریب بردار قرار پائے، اور سقاف قرار پائے، اور اس طرح سے حجاج کے میزبان قرار پائے، یہ عہدہ ان تک پہنچا۔ اور پھر جناب حضرت عبد المطلب کے 10 فرزندان میں سے یہ منصب جناب حضرت ابو طالب عمران کی طرف منتقل ہوا۔ حضرت ابو طالب عمران 43 سال تک اپنے پدر بزرگوار جناب حضرت عبد المطلب کے ہمراہ رہے، اور باقی کی زندگی ان کے بعد پھر اس طرح سے آپ نے اس عہدے کو نبھایا، اس طریقے سے کہ خود انسانی تمدن پر، انسانی تہذیب پر جو اثرات ہیں وہ بچائے۔ خود شرمندہ ہوں، میں چاہ رہا تھا کہ کچھ اہم ترین پہلو آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن اب وقت کی کمی کے باعث چونکہ گفتگو نسبتاً تاخیر سے شروع ہوئی۔ یہ جناب حضرت عبد المطلب جن کی عزت و شرف اور شخصیت کا یہ عالم تھا کہ ہر ایک کی زبان پر پہلی مرتبہ لفظ سید آپ کے لیے استعمال کیا گیا، اور آپ نے خود یہ لفظ 8 برس کی عمر میں تیر اندازی کے موقع پر اپنے لیے استعمال کیا تھا۔ یہ جناب عبد المطلب، یہ جد بزرگوار رسول اللہ، یہ 43 برس تک آپ کے فرزند جناب حضرت ابو طالب عمران اپنے بابا کے ہمراہ رہے، اور وہ عامل رہے، آپ کی امور خیر میں آپ کا ہاتھ بٹاتے تھے، آپ کا ساتھ دیتے تھے، اور اولاد میں سب سے زیادہ محبت جناب عبد المطلب جناب حضرت عبداللہ سے اور ابو طالب عمران سے کرتے تھے۔ باقی 10 بیٹے، 7 بیٹے الگ الگ ماؤں سے تھے، لیکن یہ 3 فرزندان، ایک جناب زبیر، ایک جناب عبداللہ، ایک جناب ابو طالب عمران، یہ تینوں ایک ہی ماں سے تھے، جناب سلمہ بنت عمرو بنت زید ابن زید، ان سے یہ تینوں بھائی تھے۔ اور جناب حضرت ابو طالب عمران 43 برس کے بعد جب آپ نے یہ سلسلہ آغاز کیا خانہ کعبہ کی نظامت کا، اور اسی طرح سے حجاج کی میزبانی کا، قریب ترین، شریف ترین، سخی ترین انسان، معرفت ترین انسان، علم کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، عفت کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے، بصیرت کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے ہم جہت شخصیت ہے حضرت ابو طالب عمران کے۔ اگر علم کی دنیا میں چلے جائیں تو یہ جملے ابن امیر عدید معتزلی جن کی وفات 656 ہجری میں ہوئی، ایک بات تحریر کی، اسی طرح سے تاریخ یعقوبی بھی کلمات تحریر ہیں۔ حتی طبری نے لکھے کہ جب عرب میں سرداروں کی بات چڑھی کہ سب سے بڑا سردار کون ہے، جو سرداری کے گول جانتا ہے، جو سرداری کے اصول جانتا ہے، جو سرداری کی جزیات جانتا ہے، اور جس میں واقعاً جو ہر اعتبار سے جس میں بادشاہت کے آثار نظر آتے ہیں، تو سب پہنچے احنف بن قیس کے پاس، اس کی بڑی شہرت تھی۔ کہا پوچھا آپ نے یہ گول کہاں سے سیکھے؟
یہ بادشاہی کے اور سرداری کے اصول کہاں سے سیکھے؟ احنف بن قیس سے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حکیم عرب اقسم بن سیفی سے یہ تمام رموز اور اصول سیکھے۔ اور جب اس کے پاس کے اقسم بن سیفی کے پاس کے آپ بتاؤ یہ سرداری کے اصول کہاں سے سیکھے جو آپ کے اندر آپ کی ذات میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں؟ تو ان کا پورے عرب میں صرف ایک شخصیت ہے، اور کیا جملے جو تاریخ میں درج ہے، کہا من حلیف الحلم والادب، من حلیف الحلم والادب سید العجم والعرب آنی ابی طالب بن عبد المطلب، کہ وہ شخصیت حضرت ابو طالب عمران کے جن سے میں نے یہ سیکھا علم، آپ کے جو اشعار ہیں جو معرفت کا بحر زخار ہے، جن میں توحید نام ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں بنو ہاشم کے جوانوں کو تاکید کیا کرتے تھے کہ میرے پدر بزرگوار ابو طالب عمران کے اشعار کو حفظ کرو اور اپنی نسلوں کو منتقل کرو۔ جو بھی توحید نام چاہتا ہے، جو اللہ کی حقیقی معرفت چاہتا ہے، وہ میرے بابا حضرت ابو طالب عمران کے اشعار میں دیکھے تلاش کرے۔ جناب حضرت ابو طالب عمران یہ آپ کا علم ہے، یہ آپ کی معرفت ہے، وہ آپ کی شجاعت کی جب حرب الفجار پیش آئی اور قریش کی ایک دوسرے قبیلے بنی قیس کے ساتھ جنگ کا مرحلہ آیا، تو پھر قریش آپ سے اصرار کیا کرتے تھے، خواہش کیا کرتے تھے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، آپ بھی آئیں۔ کہا نہ، میں اس شرط پہ تمہارے ساتھ آپ کی شرکت کیا کروں گا کہ اگر تم دست درازی نہیں کیا کرو گے خواتین پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، کسی پر تعدی نہیں کرو گے، تجاوز نہیں کرو گے، ظلم نہیں کرو گے، نہ حق کسی کا مال غصب نہیں کرو گے، صرف اصولوں کے تحت لڑو گے، تو میں تمہارا ساتھ دوں گا اور تم مجھے میدان جنگ میں حاضر پاؤ گے۔ اسی طرح سے ہم آپ کی باتوں کی مراعات کریں گے۔ اور اس طرح سے جناب ابو طالب عمران اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ کو اپنے ہمراہ لے کے جاتے، اور جب بیٹھتے تو قریش کہتے کہ آپ کے آنے کی برکت سے ہمارا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اور آپ سے متعلق 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا فرماتے کہ ہمارے جناب حضرت عبد المطلب کی حجت خدا تھے، روح زمین پر اللہ کی حجت تھے۔ اور اس کے بعد ہمارے جد حضرت ابو طالب عمران ہمارے جد حضرت عبد المطلب کے وسیع تھے۔ یہ بات اہم ہے۔ یہ جو اصول کافی ہماری معتبر ترین کتاب مانی جاتی ہے، ابو جعفر یعقوب قرینی نے جسے جمع کیا ہے، آپ جائیے کتاب الحجہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ الحجت قبل الخلق و بعد الخلق و بعد الخلق، حجت خدا مخلوق سے پہلے ہے، حجت خدا مخلوق کے ساتھ ہے، حجت خدا مخلوق کے بعد ہے۔ لولا الحجہ لساقط الارض بأہلہا، اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو، زمین اپنے اہل سمیت نابود ہو جائے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا ان 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں کہ زمین حجت خدا سے خالی ہو۔ سوال یہ کہ جب ختمی مرتبت کی ولادت سے تقریباً 750 سال پہلے یا 650 سال پہلے جب اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا، بیت المعمور پر، آسمان چہاروں پر اٹھا لیا، تو سارے دوران میں حجت خدا کون ہے؟ ہوئے زمین پر۔ اس لیے کہ اگر حجت خدا نہ ہو تو امام جس طرح سے فرما رہے ہیں اور اہل تسنن کے ابھی حدیث موجود ہے کہ زمین اپنے آپ سمیت نابود ہو جائے۔ یہی عبد مناف ہے، یہی عبد المطلب ہے، یہی جناب ہاشم ہے، یہ اللہ کی حجتیں، اور انہی میں سے ایک حجت خدا اور حجت الہی کا تسلسل ہے۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں، آپ یعقوبی کو دیکھیں، طبری کو دیکھیں، امام شمس الدین ذہبی نے تاریخ الاسلام میں لکھا کہ جناب ہاشم نے یہ ساری امانات جو انبیاء کی تھی، عصائے موسیٰ ہے، انگشتر سلیمان ہے، باقی نبیوں کی جو میراث ہے اور جو ان کی خصوصیات ہیں، یہ ساری کی ساری جناب حضرت عبد المطلب کو منتقل کی ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے جناب ابو طالب عمران کو یہ ساری چیزیں منتقل کی، اور ابو طالب عمران نے یہ ساری چیزیں ختمی مرتبت کو منتقل کی۔ اس کا مطلب کہ امین ہے ان سارے سلسلوں کے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کتنے ہی قوانین ہیں، سینکڑوں قوانین ہیں جو حضرت عبد المطلب کے عہد میں شروع ہوئے، جن کا آغاز جناب عبد المطلب نے کیا، اور اس کے بعد اسلام میں اسی طرح سے بغیر کمی کاستی کے باقی ہے۔ میں نے سارے گزشتہ اشارہ کیا تھا، جیسے قسامت کا قانون، یہ قانون تمام تر مورخین محدثین نے یہ بیان کیا کہ قسامت کا قانون اسلام میں پہلی مرتبہ اس کو جعل کرنے والے حضرت ابو طالب عمران تھے۔ اس سے پہلے قانون نہیں تھا، اور پھر جب یہ حضرت ابو طالب عمران نے قسامت کا قانون اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں جس طرح سے جعل کیا، قرار دیا، بنایا، تو ختمی مرتبت نے آ کر اس میں معمولی سے تغیر بھی نہیں کیا، اسی طرح سے قسامت کے قانون کو دیات میں آ کر معین کر دیا۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جو تہذیب انسانی پر جناب حضرت ابو طالب عمران کی جو شخصیت کے اثرات ہیں، وہ بجائے خود جو جناب خدیجہ کے اثرات ہیں انسانی تمدن پر، انسانی تہذیب پر، نہ یہ غیر معمولی شخصیات ہیں۔ عام عرب بدوؤں سے یا بنو امیہ کے اوباش اور بدکردار افراد کے ساتھ ان پاکیزہ ترین شخصیات کا تقابل ممکن نہیں ہے۔ کس درجہ رفیع پر حضرت ابو طالب عمران کی شخصیت فائز ہے، کہاں پر جناب ہاشم ہے۔
کس درجے پہ جناب عبد مناف ہیں، کس درجے پر آپ کے آبا و اجداد ہیں، جناب معد ہیں، جناب قزا ہیں، اس طرح سے باقی آپ کی جو آبا و اجداد کے تسلسل ہے اسے بیان کیا جائے گا۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ قاتل کا ہاتھ کاٹنے کا جو حکم ہے اور جس 4 انگلیاں کاٹنے کا حکم ہے، پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں جناب حضرت عبد المطلب نے یہ قانون دیا، اور پھر اسلام نے آ کر اس قانون کو بالکل اسی ترتیب سے باقی رکھا، جاری رکھا۔ اسی طرح سے قاتل کی جو دیت ہے 100 اونٹ ان کو کس نے قرار دیا؟ جناب حضرت عبد المطلب نے قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے خمس کا جو مال غنیمت کا 5واں حصہ اسے بطور خمس پہلی مرتبہ کس نے دینا شروع کیا اور کس نے امر کیا کہ اس طرح سے آپ 5واں حصہ نکالا کریں؟ جناب حضرت عبد المطلب نے، اور اسی امر کو باقی رکھا گیا۔ اس کے علاوہ یہ قتل کے لیے 2 گواہوں کا کافی ہونا یہ جناب حضرت عبد المطلب نے قرار دیا۔ اسی طرح سے بدکاری کے لیے 4 گواہوں کا ہونا، 4 گواہوں کا کافی ہونا یہ جناب حضرت عبد المطلب نے۔ اس طرح کے 20 احکامات ہیں جن کی طرف اگر اشارہ کیا جائے، وقت بہت محدود ہے، یہ حضرت عبد المطلب اور آپ کے جانشین جناب حضرت ابو طالب عمران، آپ کے 10 بیٹے ہیں لیکن 10 میں سے کسے منتخب کیا؟ ایک جناب عبداللہ تو پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، باقی 9 زندہ ہیں، اور میں سے حضرت ابو طالب کو منتخب کیا، اور حضرت ابو طالب کے اندر وہ ساری پیغمبرانہ خصوصیات ہیں۔ آپ سے متعلق یہ کہا جاتا ہے، مورخین نے لکھا کہ بادشاہوں کی اور انبیاء کی خصوصیات کو اللہ نے حضرت ابو طالب عمران کی شخصیت میں جمع کر دیا۔ آپ کی ہیبت، آپ کا جلال، آپ کا علم، آپ کا زہد، آپ کی معرفت، آپ کا جود، آپ کا عطا، آپ کی سخاوت، ہم شخصیت ہر اعتبار سے کسی بھی زاویہ دید سے اٹھا کر حضرت ابو طالب کی زندگی کو دیکھنے، سیرت کو دیکھنے، وہ آپ کے علم کی طرف میں نے اشارہ کیا، پھر آپ کی شجاعت کی طرف۔ اسی طرح سے خانہ کعبہ کی کلید بردار کی جملہ بہت اہم ہے، مولا متقیان فرماتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں پہلی اور آخری مرتبہ ناداری اور سرداری صرف اور صرف میرے بابا ابو طالب عمران کی ذات میں جمع ہوئی، کہ نادار ہونے کے باوجود سردار تھے، اس لیے کہ اتنے سخی تھے کہ کبھی آپ کے پاس پیسہ جمع نہیں ہوا، دولت آپ کے پاس جمع نہیں ہوئی، جیسے جیسے آتا تھا خرچ ہو جاتا تھا۔ 3 شخصیات کے نام لکھے ہیں جو میں نے سیرت میں پڑھے، ایک حضرت امام حسن مجتبی، دوسرے جناب حضرت علی اکبر، تیسرے جناب حضرت ابو طالب عمران، کہ آپ کی زندگیوں میں سال سال آپ کے گھر کے، آپ کے مکان کی چھت پر اس طرح سے چراغ جلتا تھا رات بھر، کہ کوئی پردیسی ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی بے سہارا ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاس ہے، آئے اگر کوئی بیتوتہ اختیار کرنا چاہتا ہے، رکنا چاہتا ہے، کھانا کھانا چاہتا ہے، ٹھہرنا چاہتا ہے، آ کر ٹھہرے۔ یہ 3 شخصیات سر فہرست ان کا نام بیان کیا جاتا ہے، حضرت امام حسن، جناب علی اکبر، حضرت ابو طالب عمران، اور آپ کا گھر مرکز تھا، کوئی بے سہارا ہے، بے آسرا ہے، کس پر ظلم ہوا، کسی کو پناہ چاہیے، پورے حجاز میں، پورے عرب میں، پورے مکہ میں اگر کسی کا گھر مرکز تھا تو حضرت ابو طالب عمران تھے۔ اس ترتیب سے آپ کی زندگی، یہاں تک کہ اپنے اصولوں پر آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، یہاں تک کہ اس درجہ مہمان نواز تھے کہ آپ نے حجاج بیت الحرام کی خدمت کے لیے یہ کھجور اور کشمش، کئی من کھجور اور کشمش، اسی طرح سے پانی کے بڑے بڑے چمڑے کے حوض بنوائے ہوئے تھے، ان میں گرا دیتے تھے تاکہ یہ پانی میٹھا ہو جائے، پینے کے قابل ہو جائے اور زیادہ پینے میں مرغوب لگے۔ اسی طرح سے آپ ہزاروں اونٹ ذبح کیا کرتے تھے حج کے موقع پر، ایام حج میں مسلسل، اور اس درجہ مہمان نواز تھے کہ اپنا سارا متاع، اپنا سرمایہ جب ختم ہو گیا تو اپنے چھوٹے بھائی عباس کے پاس چلے گئے کہ آپ میری مدد کرو، کچھ قرض دے تو میں لوٹا دوں گا، اور انہوں نے 10,000 درہم قرض دے کر اس طرح سے حاجیوں کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور اگلے سال دوبارہ جب حج کا موسم آیا پھر اپنے بھائی کے پاس گئے کہ وہ مجھے مزید رقم درکار ہے، کتنی رقم چاہیے گا؟ اس مرتبہ مجھے 14,000 دینار 14,000 درہم درکار ہے، کہ اس شرط پہ دوں گا کہ اگر آپ سال گزرنے کے باوجود واپس نہ کر سکے تو آپ کو اپنے منصب سے فروکش ہونا پڑے گا۔ اور یہ خانہ کعبہ کی جو سرداری ہے، کلید برداری ہے، سرپائی ہے اور حجاج کی خدمت کا منصب، یہ آپ کو میرے سپورٹ کرنا پڑے گا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر میں یہ رقم تمہیں مطلوبہ وقت تک تمہیں لوٹا نہ سکا تو میں یہ عہدے سے فروکش ہو جاؤں گا، تمہارے سپورٹ کر دوں گا۔ ایسے ہی ہوا۔ ایک بخیل انسان ہے، پیسے جمع کر لیتا ہے بچت کر کے، لیکن ایک غریب انسان، سخی انسان جس کا کام ہی دوسروں کی خدمت کرنا ہو، دوسروں کو کھلانا ہو، کس طرح سے رقم جمع کرے، یہاں تک کہ سال گزر گیا اور وہ 14,000 درہم جمع نہ کر سکے، جس کے نتیجے میں آپ اپنے منصب سے الگ ہو گئے۔ اس لیے اپنی اقدار پر اور اپنی مہمان نوازی پر اور اخلاقی قدروں پر سمجھوتا نہیں کیا، سرداری دے دی، ورنہ کوئی اور شخص ہوتا تو کسی بھی طرح سے رقم جمع کرتا، بچاتا تاکہ یہ منصب ہاتھ سے نہ جانے پائے، لیکن انسانی قدروں کے امین ہیں جناب حضرت ابو طالب عمران۔ اس ترتیب سے آپ پھر اس کے بعد جناب ختمی مرتبت کی، جس طرح سے آپ نے اپنی زندگی صرف کی، آپ کی مدد میں، آپ کی نصرت میں، آپ کی حمایت میں، آپ کی تائید میں۔ 8 سال عمر تھی جناب حضرت
ختمی مرتبہ کی جب ان کی پرورش کی ذمہ داری ابو طالب عمران نے اپنے کندھوں پر لی اور 8 سال سے لے کر مسلسل آپ دیکھیں 35 سال بڑے ہیں پیغمبر گرامی اسلام سے، اور آپ دیکھیں کہ ہجرت پر جانے سے 3 سال پہلے جناب حضرت ابو طالب عمران کی رحلت ہوئی۔ اب یہ جائزہ لے لیجئے آپ، بعثت سے لے کر ہجرت تک اور آخری 3 سالوں کو چھوڑ دیجئے، اور پھر بعثت سے پہلے کا یہ سارا زمانہ، پہلے مرحلے میں 8 سال سے جیسے آپ کے زیر سایہ آیا، آپ نے پرورش کا آغاز کیا، دسترخوان لگ جاتا، 4 بیٹے 2 بیٹیاں حضرت ابو طالب عمران کی، طالب عقیل جعفر علی ام ہانی وغیرہ، یہ سب آپ کی زوجہ فاطمہ بنت اسد، جب بھی دسترخوان لگتا اگر ختمی مرتبہ عبادت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، کیونکہ پیغمبر گرامی اسلام کا بچپن سے دستور تھا، خلوت میں بیٹھ جاتے تھے، تدبر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، تو اس لیے اگر کبھی کھانے پر تاخیر ہو جائے دسترخوان پر پہنچنے میں، تو جناب ابو طالب عمران کی طرف سے کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھائے جب تک کہ ابو طالب عمران نہ پہنچ جائے، اور جیسی جناب جب تک کہ ختمی مرتبہ نہ پہنچ جائے، اور جیسی جناب ختمی مرتبہ آتے تو آپ سے کھانے کا آغاز کیا جاتا۔ ایک دودھ کا پیالہ ہوتا اور جناب ابو طالب کہتے کہ سب سے پہلے میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ پیے گا، اور میرا بھتیجا اتنا مبارک ہے کہ جب پہلے یہ کریں گے اور یہ پہلے پیئیں گے تو پھر یہ کبھی ختم نہ ہو پائے گا کسی سے بھی، اور سب اس سے سیر ہو کے پی لیں گے۔ اور یہ دستور رہا زندگی بھر، اس انداز سے ابو طالب عمران کھانے پر باقی امور میں ساتھ ساتھ رہتے تھے، عجیب محبت تھی، چچا کو بھتیجے کے ساتھ، بھتیجے کو چچا کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ باہم جیسے چولی دامن کا ساتھ ہے، دن گزر رہے، سال گزر رہے، یہاں تک کہ پیغمبر گرامی اسلام کی عمر مبارک 12 سال تھی، اور جب ابو طالب عمران چونکہ سال میں ایک مرتبہ تجارت کے لیے جاتے تھے شام کی طرف، گندم جو اور گیہوں کا کاروبار کرتے تھے، خوشبو کا کاروبار کرتے تھے، جب روانہ ہونے لگے ختمی مرتبہ کچھ دیر اپنے چچا کی طرف دیکھتے رہے، پھر آگے چھلک گئی، گریہ کرنا شروع کیا، آگے بڑھ کر اپنے چچا سے لپٹ گئے، کہا بیٹا کیا بات ہے، کہا مجھے آپ کی دور ہی گوارا نہیں ہے، میں آپ سے دور نہیں رہ سکتا۔ جناب ابو طالب نے گریہ کرنا شروع کیا، میرے بھتیجے میں بھی آپ سے الگ نہیں رہ سکتا، صرف اس لیے آپ کو چھوڑ کے جا رہا تھا کہ کہیں اس بچپنے میں سفر کی صعوبتیں آپ تحمل نہ کر پائیں، آپ کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر آپ تحمل کر سکے تو میں آپ کو اپنے ہمراہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اپنے ساتھ لے کے گئے 12 برس کی عمر میں، اور جب گئے شام میں تفصیلی حالات ہے، وہاں پر بحیرہ اچھا راہب تھا، ایک مرتبہ جیسے ہی دیکھا ختمی مرتبہ کو جناب ابو طالب کی ہمراہ، تو پوچھا یہ بچہ کون ہے، کہا میرا بیٹا ہے، کہا آپ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، آپ رشتہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے، کہا میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، کہا ٹھیک ایسا ہی ہے، ان کے باپ کو یقیناً دنیا سے چلے جانا چاہیے، کہ ایسی بات کیوں کر رہے ہو، کہا اس لیے کہ آسمانی صحیفوں میں، تورات و انجیل و زبور میں نے یہی پڑھا ہے، کہا کیا کہنا چاہتے ہو، کہا کہ میں آثار نبوت پر اس بچے آثار نبوت کو اس بچے سے مشاہدہ کر رہا ہوں، کہ کس طرح سے تمہیں آثار کا تم نے مشاہدہ کیا، کہا میں دیکھ رہا تھا کہ جب یہ پہاڑی کے نیچے اتر کر آ رہے تھے تو جتنے بھی پتھر تھے، جتنے بھی درخت تھے، وہ سجدہ ریز تھے، اور سب کے سب اس بچے کو سجدہ کر رہے تھے، کہا اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ ابر مسلسل ایک بادل سایہ کی ہوئے، جیسے جیسے یہ چلتے آ رہے ہیں وہ ان کے اوپر سایہ فگن ہے، کہا اگر آپ ناراض نہ ہو اجازت دیں تو میں ان کی پشت کو جائزہ لینا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ آپ نے اپنا دشداشہ اوپر اٹھایا، ختمی مرتبہ میں اس نے مہر نبوت کا مشاہدہ کیا، اور اس کا بوسہ دینے کے بعد عرض کیا کہ اے ابو طالب عمران آپ کوشش کریں کہ دوبارہ اپنے بچے کو آپ نے ہمراہ مدینہ شام نہ لے کے آئیں، کہ مبادا یہودی یا عیسائی آپ کے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دیں، کہ ان میں آثار نبوت کو مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، جو بھی علم یا دانش یا معمولی معرفت رکھتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ پھر 8 سال گزر گئے اور پھر 20 برس کی عمر تھی جب ختمی مرتبہ کی، تو ابو طالب عمران پہنچے جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا کے پاس، خویلد کی بیٹی ہیں، جناب خویلد نے جو جائیداد چھوڑی تھی، مال چھوڑا تھا، اس کی مقدار اتنی زیادہ نہیں تھی جو مال جناب خدیجہ کے پاس تھا، وہ عشر عشیر بھی نہیں تھا، اور آپ کے 2 بھائی مزید تھے، آپ کی 2 بہنیں تھیں، ایک اور بہن تھی اور ایک آپ خود تھی، اس کے باوجود جو مال تقسیم ہو گیا، یہ جناب خدیجہ کی بصیرت تھی، آپ کی ذہانت تھی، وہ دقت نظر تھی، معاملہ فہمی تھی، آپ کا انداز تھا کہ اپنے بابا کی وہ دولت جو آپ کے حصے میں آئی اپنی فراست سے اس میں مسلسل اضافہ کرتی چلی گئی، اور مورخین نے لکھا کہ 80,000 اونٹ جناب خدیجہ کی ملک میں تھے، جو آپ کا سامان لے کر مختلف شہروں میں جاتے تھے، حبشہ کی طرف جاتے تھے، یمن کی طرف جاتے تھے، شام کی طرف جاتے تھے، دیگر شہروں کی طرف جاتے تھے۔ یہ جناب خدیجہ آپ کا یہ شورا چاروں طرف، جہاں تک کہ بڑے بڑے سردار قریش سے وہ جناب خدیجہ کے پاس آ کے درخواست کرتے تھے کہ آپ ہمیں منتخب کر لیں، آپ کا تجارتی قافلہ ہم لے کے جاتے ہیں، لیکن جناب خدیجہ کے کچھ اصول تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ کسی فرد کو
دوسری مرتبہ منتخب نہیں کرتی تھی. اگر کسی کو ایک سال بھیجتی تو دوسرے سال پہ کسی اور کو بھیجتی تھی. افراد تبدیل کرتی رہتی تھی. اسی طرح سے عرب معاشرے میں وحشیوں میں درندوں میں بھیڑیوں کے بیچ میں رہتے ہوئے جناب خدیجہ نے اپنا یہ بزنس اپنا کاروبار اپنا تجارت اس طرح سے اس بلندی پر پہنچا دیا کہ آپ کی شہرت مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں پھیل گئی. یہاں تک کہ بڑے بڑے افراد مختلف خطوں سے بادشاہ سردار قبیلوں کے سرپرست آ کر جناب خدیجہ سے خواستگاری کے لیے آتے تھے. آپ سے ہم عقد کرنا چاہتے ہیں. وہ سب کا انکار کرتی چلی گئی. یہاں تک کہ 20 برس کی عمر تھی جناب ختمی مرتبہ کی. ابو طالب عمران خود گئے جناب خدیجہ کے پاس اور جا کے کہا کہ اے خدیجہ میں چاہتا ہوں کہ اب باقی لوگوں کو جو بھیجتی ہے میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ کو بھی ایک مرتبہ تجارتی کاروان دے کر کسی طرف روانہ کریں. کہا اگر آپ فرما رہے ہیں تو میں یقیناً آپ کے بھتیجے کو منتخب کر کے روانہ کروں گی. اور ایسے ہی ہوا. اپنے غلام کے ہمراہ ختمی مرتبہ کو شام کی طرف مال دے کے بھیجا. لیکن جب پلٹ کر آیا آپ کا غلام تو آپ کا ایک ایک بس آپ کی خوبی آپ کے کمالات کو بیان کرنا شروع کیا کہ اس درجہ رازگو تھے, اتنے امانت دار تھے, اتنے سچے تھے, اتنے غریب تھے, اتنے خلیق تھے. کیا انداز تھا. میں نے اس سفر میں سے یہ شرف دیکھا, یہ کرامت دیکھی, یہ چیز دیکھی, یہ چیز دیکھی, یہ چیز دیکھی. دوسری مرتبہ خود جناب خدیجہ نے ابو طالب عمران سے کہا میں چاہتی ہوں کہ دوبارہ آپ کا بھتیجا میرا کاروان لے کر جائے. وہ ایسا ہی ہوا. دوسرے سال پھر ختمی مرتبہ نے 21 برس کی عمر میں یہ کاروان منتخب کیا. گئے پھر 22 برس کی عمر میں, 23 برس کی عمر میں, 24 برس کی عمر میں مسلسل جا رہے. کبھی کسی کے حصے میں یہ شرف نہیں آیا کہ بار بار جناب خدیجہ انہیں بھیجے. ختمی مرتبہ تھے جو بار بار جا رہے ہیں. یہاں تک کہ جب 25 برس کی عمر میں چھٹی مرتبہ جناب خدیجہ کا تجارتی کاروان لے کر گئے تو اس درجہ متاثر ہوئے جناب خدیجہ آپ کے کردار سے, آپ کے محاسن سے, آپ کے فضائل سے کہ جب حساب و کتاب کے بعد ختمی مرتبہ کو رخصت کیا تو کہا اے محمد مصطفیٰ آپ اپنے چچا ابو طالب عمران کو میری طرف بھیجیے گا. اور جب جناب ابو طالب عمران آئے تو خود جناب خدیجہ کے اب تک 20 سردار اور 20 بادشاہان خواستگاری کا پیغام لا چکے تھے لیکن ہر ایک کو رد کرتی چلی گئی. لیکن یہ نگاہ بصیرت تھی, نگاہ معرفت تھی جناب خدیجہ کی. 5-6 سالوں میں تدریجاً مسلسل ختمی مرتبہ کی محبت جو آپ کے قلب ناظرین میں مسلسل بڑھتی چلی گئی. خود اظہار کیا, کہا کہ اے جناب ابو طالب عمران میں آپ کے بھتیجے محمد مصطفیٰ سے عقد کرنا چاہتی ہوں اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو. جناب ابو طالب عمران نے کہا کہ میں اپنے بھتیجے سے مشورہ کروں گا, ان سے بات کروں گا, اگر وہ قبول کریں گے تو یہ عقد ہو جائے گا. گئے جناب ختمی مرتبہ سے کہا کہ اس طرح سے جناب خدیجہ نے خواہش کی. یہ الفاظ ہیں پیغمبر گرامی اسلام امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبہ کے کہ چچا جان اگر آپ اسے میرے حق میں مناسب سمجھتے تو مجھے کوئی بات نہیں ہے, مجھے کوئی عذر نہیں ہے, مجھے قبول نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حضرت جناب سید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلندر صلوات. میں شرمندہ ہوں کہ وقت ختم ہوا بلکہ 3 منٹ اوپر چلے گا. مجھے احساس نہیں ہوا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب چند منٹ جملے عرض کروں. یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا عقد کا. یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے, شاید میں نے کبھی بیان کی ہو لیکن اب اسی جملے پر گفتگو اختتام پذیر ہو جائے گا. پھر کبھی توفیق ہوگی تو یہاں سے آگے بڑھیں گے. وہ مرحلہ آیا کہ جب جناب خدیجہ نے خواہش کی, ختمی مرتبہ نے قبول کیا, شادی کی تیاریاں ہوئیں اور جناب حضرت ابو طالب عمران نے عمائدین کو, سرداروں کو, قریش کے بڑوں کو, افراد کو مختلف افراد کو اپنے ہمراہ لیا. بڑے بڑے سردار, رئیس ابو لہب, ابو جہل, ابو سفیان, تمام وہ افراد جو پہلے جناب خدیجہ کی خواستگاری کے لیے جا چکے تھے سب کو بلایا. اپنے خاندان میں سے باقی افراد کو منتخب کیا اور ایک بڑا سلسلہ چلا. پہنچے جناب خدیجہ کے ہاں اور جیسے ہی بیٹھے تو اور گفتگو وہاں پہ ہوئی اور باتیں. ان میں سے ایک یہ کہ جناب خدیجہ نے 80,000 درہم اپنے چچا صاحب بھائی سے ان کو پیش کیے کہ آپ جا کر حضرت ابو طالب عمران کو پیش کریں اور ان سے کہیں کہ میں آپ کو ہدیتاً دے رہی ہوں, تحفتاً دے رہی ہوں, آپ اپنے بھتیجے کو دیں کہ وہ میرا حق اس طرح سے ادا کریں. یہ سارا منظر قریش کے باقی سنادین, اکابرین, سردار دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ ابو جہل جو برابر کئی مرتبہ اصرار کر چکا تھا اور بڑا رئیس تھا, دولت مند تھا, انتہائی متکبر تھا. خود آپ حیران ہو جائیں گے یہ ابو جہل اس درجہ متکبر تھا کہ جنگ بدر میں جب اسے یقین ہو گیا کہ اب عبداللہ ابن مسعود مجھے قتل کر دیں گے, چونکہ عبداللہ بن مسعود ابو جہل کے غلام رہے.
مکہ میں غلام تھے جناب حضرت عبداللہ بن مسعود، پس قامت فار تھے، چھوٹا قد تھا آپ کا، اور یہ بہت زیادہ اذیت کرتا تھا حشام جس کی کنیت ابو جہل ہے، ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کو رہائی ملی جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود کو۔ پھر جب پہلی جنگ آئی اسلام کی دوسری صدی ہجری میں، تو جب جناب ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود آپ نے قتل کرنا ہے ابو جہل کو، کہا اگر آقا آپ نے فرما دیا تو میرے ہی ہاتھ سے مارا جائے گا۔ اس طرح سے تلوار اٹھائی اور وہ مرحلہ جب بڑھے اور یقین ہو گیا ابو جہل کو کہ اس طرح سے مجھے اب قتل کرنے کا، عبداللہ ابن مسعود کو کہا عبداللہ میری 3 باتیں مان لو۔ درہم و دینار کی تھیلی نکالی، پھینکی عبداللہ بن مسعود کی طرف کہ اگر یہ 3 باتیں مان لو تو یہ رکھ لو تم۔ تو جناب حضرت عبداللہ بن مسعود نے وہ تھیلی پھینکی، کا کوئی ایک بات بھی نہیں مانوں گا، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ پہلی خواہش میری یہ ہے کہ یہ میرے سر کے اوپر جو سونے کا تاج ہے، جو مرصع ہے اس موتیوں سے، مختلف جواہرات سے، اسے میرے سر سے نہ اتارنا، اور میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میرے سر کو یہاں سے نہ کاٹنا، ادھر اوپر سے نہ کاٹنا، بلکہ نیچے سے کاٹنا تاکہ میرا سر منفرد نظر آئے، بڑا نظر آئے، اونچا نظر آئے سروں کے درمیان۔ اور جتنے مقتولین ہیں جب سب کے سر رکھے جائے تو میرا سر سب سے وسط میں رکھنا تاکہ پتہ چلے کہ میں سب کا سردار ہوں، سب کا بڑا ہوں۔ تو جناب حضرت عبداللہ بن مسعود آگے بڑھے، کہا یاد رکھنا ابو جہل تمہاری کسی ایک بات کو بھی نہیں مانوں گا۔ پہلی بات جو تو نے کہا کہ میں تیرا تاج نہ اتاروں، اسے تو میں تمہاری زندگی میں اتارنے لگا ہوں، اور تاج سونے کا تاج اتار کر اسے زمین پر پٹک دیا۔ کہا مجھے سونے اور چاندی سے کیا غرض ہے؟ اس کے بعد جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور پھر اس کی گردن کو یہاں سے کاٹا، اوپر سے کاٹا، اور اس کے بعد تیسرا کام سر کو اٹھا کے رکھا، کہاں کہ کونے میں، جتنے بھی مقتول پڑے تھے، جتنے کی سر پڑے تھے، وسط میں نہیں رکھا، کونے میں رکھا۔ یہ ابو جہل آپ خود دیکھیں اس کا یہ مزاج تھا، ارتجا متکبر، مسلسل سے غصہ تھا۔ سب سے زیادہ غصہ یہ کہ مجھے یہ رشتہ نہیں دیا گیا، جتنی مرتبہ خواستگاری کا پیغام لے کے گیا، جو کہ پورے عرب میں سب سے زیادہ غنی، سب سے زیادہ معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے مضبوط ترین فرد ابو جہل تھا۔ اس کو جو پیغام جناب خدیجہ نے انکار کیا تو اسے بہت غصہ تھا، موقع کی تلاش میں تھا۔ جیسے ہی یہ 80,000 درہم جناب حضرت مطالب نے پیغمبر کے پاس رکھے کہ آپ حق مہر کے طور پہ ادا کریں، یہ جناب خدیجہ کی طرف ہدیتاً پیش ہوئے ہیں تاکہ آپ کی مل کے آپ حق مہر دیں۔ یہ غصے سے پیچو تاب کھانے لگا اور چیخا، اٹھ کے کھڑا ہوا، کہا ابو طالب عمران یہ کیا بات ہوئی کہ یہ آپ دو رہی، کیسا روکا عقد ہے، حق مہر تو مرد ادا کرتا ہے، یہ کیا ہوا کہ اب خود خدیجہ کی طرف سے پیسے آ رہے ہیں، پھر ادھر سے حق مہر کے طور پہ جائے گا۔ جناب حضرت ابو طالب عمران کے چہرے پر جلال آئے، کہا اے ابو جہل اگر رشتہ مانگنے والا تجھ جیسا ہو، جتنا مرضی اصرار کرے اور جتنا مرضی دولت لے کے آ جائے، انکار اس کا مقدر ٹھہرے گا، چاہے حق مہر خود ادا کرے اور بھاری مقدار میں ادا کیوں نہ کر دے، لیکن اگر رشتہ مانگنے والا میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ آئے گا تو پھر حق مہر بھی اپنی طرف سے دیا جائے گا اور رشتے کو بھی قبول کیا جائے گا، جو کہ محمد وہ عزتوں کا اور شرافتوں کا آسمان ہے۔ اور اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ جب جناب ختمی مرتبہ کا عقد پڑھنے کی نوبت آئی۔ میں آئمہ کی زندگی جب پڑھتا ہوں، حضرت امام محمد تقی جب مامون الرشید نے یحییٰ بن اقسم کے ساتھ آپ کو مناظرہ رکھا اور 9,000 افاضل علماء کے سامنے مفتی، محدث، فقہاء، دانشور سب جمع تھے اور ہزاروں کا اجتماع، حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ تھے، بنو عباس کے تمام سردار اکٹھے تھے، اس کے صغیر گورنر صاحب کو اکٹھے تھے، علماء، یہاں تک کہ خود بہت بڑا فقیہ تھا، فلسفی تھا، دانشور تھا، جس سے متعلق ابن خلدون نے کہا وَكَانَ مِن كِبَارِ الْفُقَهَاء، مامون الرشید خود بہت بڑا فقیہ تھا، محدث تھا، مورخ تھا۔ اس کے باوجود کہ مامون الرشید موجود ہے، یحییٰ بن اقسم جس کی عمر 80 سال ہے، چیف جسٹس ہے، قاضی القضات ہے، محدث ہے، حافظ قرآن ہے، کئی کتابوں کا لکھاری ہے، 9,000 مفتی، 9,000 محدث، 9,000 فقیہ موجود ہیں۔ ان سب کی موجودگی میں جب یحییٰ بن اقسم مناظرہ ہارا، اس کے بعد مامون الرشید نے جب اپنی بیٹیوں میں فضل کے عقد کا اعلان کیا کہ میں محمد تقی کے ساتھ ان کی نسبت طے کرتا ہوں، اب نکاح پڑھنے کا مرحلہ آیا۔ کس نے نکاح پڑھایا؟ وہ اٹھائیے تمام تر تواریخ، سب نے یہ لکھا ہے کہ جب نکاح کی نوبت آئی تو کسی اور نے امام محمد تقی کا نکاح نہیں پڑھایا، بلکہ امام محمد تقی نے خود اپنا نکاح پڑھا۔ کیوں خود اپنا نکاح پڑھا؟ یہاں علماء کرام موجود ہیں، تشریف فرمایا، ابھی جناب ناظم ممبر کے نام پکار رہے تھے، علماء کرام موجود ہیں، آپ ان سے استفسار کریں کہ یہ خطبہ موجود ہے نماز جعفریہ میں، تحفۃ العوام میں، یہ خطبہ نکاح جو پڑھا جاتا ہے نکاح کے موقع پر، یہ کون سا خطبہ ہے جو آپ کو بتائیں گے؟ یہ وہی خطبہ ہے امام محمد تقی کا جو آپ نے اپنے نکاح میں خود پڑھا تھا۔ تو خود کیوں نکاح پڑھ رہے ہیں؟ کسی اور سے پڑھائیں، جبکہ مامون الرشید جیسا فقیہ موجود ہے، جبکہ 9,000 مفتی، دانشور، علماء موجود ہیں، جبکہ یحییٰ بن اقسم جیسا بچا ہوا عالم، قاضی اور قضات، چیف جسٹس موجود ہے، پھر کسی اور سے
کیوں نہ پڑھا؟ اس لیے کہ معصوم کا نکاح ہے، غیر معمولی شخصیت کا نکاح ہے، حجت خدا کا نکاح ہے، اس سے کوئی عام انسان نکاح نہیں پڑھا سکتا۔ اگر کوئی اس درجہ رفیع پر فائز نہ ہو، نکاح پڑھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو پھر معصوم کسی اور سے نکاح پڑھانے کی بجائے خود اپنا نکاح پڑھتا ہے۔ اب ختمی مرتبہ امام الانبیاء سید الرسول محبوب خدا، جس کا عرش پر خدا نے انتظار کیا، جو عرش پہ مہمان خدا بنا ہے، تمام تر نبیوں کا سردار، تمام تر رسولوں کا سردار، کون نکاح پڑھائے؟ اگر کوئی اور اہل نہ ہوتا تو ختمی مرتبہ خود نکاح پڑھاتے، اپنا نکاح خود پڑھ لیتے، لیکن خود پڑھنے کی بجائے اپنے چچا حضرت ابو طالب عمران کو منتخب کر کے بتایا کہ پہچان لو میرے چچا حضرت ابو طالب کس درجہ رفیع پر فائز ہے۔ اور جیسے خطبہ نکاح شروع کیا ابو طالب عمران نے کن لفظوں کے ساتھ، کن الفاظ کے ساتھ شروع کیا کہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و ذریۃ اسماعیل، کہ تمام حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے ہمیں نسل اسماعیل سے قرار دیا، جس نے ہمیں ذریت ابراہیم سے قرار دیا۔ الحمدللہ یہ الفاظ اس سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیے، اس کے بعد یہ الفاظ آئے کہاں؟ قرآن مجید میں۔ لیکن ابھی تو ختمی مرتبہ کا سن مبارک صرف 25 سال ہے، اور آپ کی نبوت کا عملی طور پر جو آغاز ہوا 40 برس کی عمر میں قرآن اترنا شروع ہوا۔ ابھی تو 15 سال باقی ہے، 15 سال بعد قرآن اترنا شروع ہوا۔ یہ 15 سال پہلے کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ الذی، یہ الحمدللہ کا لفظ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ جو گونج رہا ہے ابو طالب عمران کی زبان پہ، تو کیا ہوا؟ بس دو صورتیں رہ جاتی ہیں، جس کو جی چاہے اختیار کر لے، یا تو اپنے پوتے حسن مصطفیٰ کی طرح اتنی دور رس نگاہ تھی ابو طالب عمران کی کہ جو زمین پر بیٹھ کر لوہے محفوظ پر قرآن کے نزول سے پہلے قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اگر یہ نہیں مانتے تو یہ مان لیجئے کہ حضرت ابو طالب عمران کی کلمات اللہ کو اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے کہ پروردگار نے ابو طالب کے کلمات کو اپنی کتاب قرآن کا سرنامہ کلام قرار دے دیا۔ آپ سب کو اپنی حفظ و بنا میں رکھے۔ میرے عزیز و وقت ختم ہوا، میں شرمندہ ہوں۔ اہم ترین مراحل اور مدارج حضرت کی شخصیت کے مختلف ابعاد کبھی توفیق ہوگی تو ان کو بیان کیا جائے گا۔ یہ حضرت ابو طالب عمران جو عزتوں کا آسمان ہے، جو معرفت کا آسمان ہے، جلیل القدر شخصیت ہے، جن پر فخر کیا جائے، فرہنگ بشر، تہذیب انسانی، جن شخصیات پر فخر کر سکتی ہے، اس صف میں حضرت ابو طالب عمران ہے۔ کیا مقام ہے، کیا عزت ہے، کیا شرف ہے۔ لیکن آج کا جاہل ملا اٹھ کر اگر دشمنی کرتا ہے، کفر کی نسبت دیتا ہے، اس لیے اس کی وجہ صرف ایک ہے، ابو طالب عمران کا جرم صرف ایک ہے، اور وہ جرم یہ ہے کہ ابو طالب عمران علی کے باپ ہیں۔ جناب خدیجہ کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے؟ اس لیے ان کا جرم یہ ہے کہ وہ فاطمہ زہرا کی ماں ہے۔ ابو طالب کا جرم وہی ہے تو روز عاشور جب امام حسین نے پوچھا بتاؤ تم سب میرے قتل پر جمع ہوئے ہو، کیوں جمع ہوئے ہو؟ سب نے بیک زبان ایک جواب دیا، اے حسین بغضاً ابی، تیرے باپ علی کی دشمنی میں حسین کی شہادت کی وجہ ذات امیر المومنین ہے، ابو طالب سے دشمنی کی وجہ ذات امیر المومنین ہے، فاطمہ زہرا سے دشمنی کی وجہ جناب خدیجہ ہے۔ ورنہ صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جتنا مال جناب خدیجہ نے اللہ کے راستے میں دیا، اگر اس سارے مال کو ایک ساتھ جمع کیا جائے تو سونے اور چاندی کا ایسا پہاڑ وجود میں آئے کہ انسانوں کا پورا لشکر اس کے پیچھے چھپ جائے اور نظر نہ آئے۔ تو کہا کہ اگر اتنا مال جس بی بی نے راہ خدا میں دیا ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ فتح فاطمہ زہرا کا حق نہیں تھا، تو جو بی بی اتنا سونا اور اتنا چاندی خدا کے راستے میں لے کے جا رہی ہے، باغ فتح کی اس مال کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ اگر فتح حق فاطمہ نہ ہوتا تب بھی حزب حاکم پر واجب تھا کہ سیدہ زہرا جب خود چل کر دربار میں آ گئی تو کبھی آپ کی توہین نہ کرتا، کبھی بے ادبی نہ کرتا، اور اگر توہین تک بات تھی تو یہاں پر رک جاتا، لیکن بات اتنی آگے بڑھی کہ اسی دروازے پر آگ لے کر پہنچ گیا۔ میرے عزیزوں کی تو ہستیاں جن کی موت پر ختمی مرتبہ نے پورا سال غم کا سال قرار دیا، ایک ابو طالب عمران ہے، دوسرے جناب خدیجہ ہیں، دونوں کی مظلومیت کا یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب دونوں دنیا سے رخصت ہوئے تو پیاسے رخصت ہوئے، جب ابو طالب دنیا سے گئے تو پیاسے گئے، جب جناب خدیجہ گئی جناب سیدہ زہرا پانی کا ظرف ہاتھ میں لے کر کبھی ایک طرف چلتی ہے شیخ ابی طالب میں، کبھی دوسری طرف، شاید کسی کے پاس پانی کا کچھ ذخیرہ رہ گیا ہو، کہیں سے پانی نہ آیا، آخری لمحات ہیں، لیکن اتنی خوددار ہے
جناب خدیجہ دو باتیں کی، دو خواہشیں کی، ایک بیٹی سے اظہار کیا بل واسطہ اور دوسری مرتبہ ختمی مرتبہ سے خواہش کی۔ بیٹی سے کیا کہا اے فاطمہ میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے آپ کے بابا کی عبا میں کفن دیا جائے، جو عبا آپ کے پدر بزرگوار اپنے کندھوں پہ رکھتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے اس عبا میں کفن دیا جائے، لیکن مجھے ہمت نہیں پڑتی کہ میں خود آپ کے بابا سے عبا کا مطالبہ کروں۔ اے فاطمہ میری طرف سے بابا سے کہہ دینا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اس عبا میں کفن دے۔ اور دوسری بات خود جناب خدیجہ نے ختمی مرتبہ سے کہی، کہا آقا اور کچھ نہیں چاہتی، بس ایک خواہش ہے، میری بیٹی فاطمہ کا بہت خیال رکھے گا، میری بیٹی فاطمہ کو زندگی میں کبھی رونے نہ دیجیے گا۔ یہ سنا ختمی مرتبہ زار زار رونے لگ گئے۔ ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے استفسار کیا، آقا میں نے آپ کو رلانے کے لیے نہیں کہا تھا، کیا سبب ہے، کیوں رو رہے؟ ختمی مرتبہ کی آواز رد گئی، بتایا نہ جا سکا۔ ایک مرتبہ دونوں انگلیاں کھولی، کہا اے خدیجہ ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھ لیجیے۔ کیا دیکھا جناب خدیجہ نے؟ ختمی مرتبہ کی دو انگلیوں کے درمیان ایک جتھا ہے جس کے ہاتھوں میں لکڑیاں ہیں، جس کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں، جس کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، یہ ایک گھر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پھر انہی میں سے ایک فرد آگے بڑھ کر ایک دروازے کو آگ لگاتا ہے، اور پھر ایک خاتون اس دروازے کے ہمراہ جو کھڑی ہے وہ دروازہ اس خاتون کے اوپر گرا دیا جاتا ہے۔ طرف تک پوچھتی ہے جناب خدیجہ آپ کا یہ کس کا گھر ہے، یہ جلانے والے کون ہیں، یہ کس کا گھر جلایا جا رہا ہے، یہ خاتون کون ہے جس کے بال سفید ہو چکے ہیں؟ کہا خدیجہ پہچانو یہ تمہاری بیٹی فاطمہ زہرا، تمہاری بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ بس عزیزوں وقت ختم ہوا، صرف دو جملے عرض کروں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ 50 افراد لکڑیاں اٹھائے، ڈنڈے اٹھائے، تلواریں اٹھائے، اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے فاطمہ زہرا کے دروازے پر جمع ہوئے۔ دستک دی گئی، تقل باب ہوا، پھر آگ لگائی گئی، یہاں تک کہ دروازہ جلا۔ میں پوچھا کرتا ہوں اہل لاہور تاکہ بات دلوں تک اتر جائے، میں پوچھتا ہوں اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ جب یہ دروازہ جلا پھر اس دروازے کو دھکے دیے گئے، یہ دروازہ کیسے گرا؟ کیا یہ دروازہ زمین پر گرا تھا؟ بڑے شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان نے بیت الاحزاب میں کیا لکھا؟ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس بی بی پر، امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس بی بی پر کہ جو جلتے ہوئے دروازے کے نیچے یوں دب گئی۔ یہ 50 میں سے 11 افراد اس دروازے کو رونگتے ہوئے داخل ہوئے، اور جب یہ 11 افراد اس دروازے کو رونگتے ہوئے پڑے تو سیدہ کی آواز بلندی، فضا میری طرف بڑھو، میرا محسن شہید ہو چکا، میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ بس آخری جملہ عرض کروں، 11 افراد میں سے ایک فرد سب سے آگے اس کے ہاتھ میں رسی ہے، چاہتا ہے علی تک پہنچ جائے، اور جب بھی علی کے قریب پہنچا اب چاہتا ہے کہ علی کے گلے میں رسی ڈالے، لیکن اس سے پہلے کہ علی کے گلے ادھر میں رسی ڈالتا نہیں معلوم یہ مقدرہ کس طرح اس دروازے کے نیچے سے اٹھی، آگے بڑھی، آگے بڑھ کر علی اور اس شخص کے درمیان حائل ہو گئی، اس کے درمیان حائل ہو گئی، اور فرمایا میری زندگی میں تو علی تک نہیں پہنچے گا، میری زندگی میں تو علی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ ایک مرتبہ اس شخص نے کہا نبی فاطی درمیان سے ہٹ جا ورنہ میں ظلم کروں گا، کہ تو ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی۔ فاطمہ زہرا نے کہا میں قیامت تک نہیں ہٹوں گی۔ میرے عزیزو اس شخص نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، پوری طاقت سے ایسا تماچا فاطمہ زہرا کے رخسار پر مارا، نبی ذاتی زمین پر گری۔ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار بحق جناب ابو طالب عمران، بحق جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، بحق پیغمبر گرامی اسلام، بحق سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، تمام حاضرین کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، گناہوں سے درگزر فرما، نعمت تقوی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو کسی بھی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما، حاضرین پر اپنی رحمت نازل فرما۔